ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری مخلوقات کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، ہم سب انسانوں کی روحوں کو بھی پیدا کیا، تو پھر اللہ پاک نے رشتہ داری کو ایک شکل عطا کی۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے شکل دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو اللہ پاک موت کو دمبے کی شکل میں لا کے سب کے سامنے ذبح کر دے گا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے رشتہ داری کو ایک شکل دی۔ تو رشتہ داری نے، رحیم نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ماں چھوڑو، تو رشتہ داری بولی ہے اللہ میں تو تیری پناہ پکڑنے والی ہوں، کیونکہ جن انسانوں میں، جن اپنے بندوں میں تو مجھے بھیج رہا ہے، وہ تیرے بندے مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے، میری دھجیاں اڑا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اما ترضین ام من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحیم معلقۃ بالعرش، آج بھی رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ ہر وقت ایک ہی بولے جا رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یعنی وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک کے ہر روز ہر وقت دعا بھی کر رہی ہے اور بد دعا بھی کر رہی ہے۔ دعا یہ کر رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے، میرا خیال کرے، باپ کا خاندان ہے، ماں کا خاندان ہے، رشتہ داری کہتی ہے جو میرا خیال رکھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لے گا، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اس کے کاروبار پہ، اس کے بیوی بچوں پہ، اس کے گھر پہ۔ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور یاد رکھیے ہم تو ایک ایک گھر کے مالک ہیں، کوئی ایک ایک مربے کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو کاٹنا چاہے اس کے لیے کون سا مشکل ہے، اس نے بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہیاں کاٹ کے رکھ دی۔ وہ تو چاہے تو بیوی سے کٹوا سکتا ہے، وہ چاہے تو بچوں سے کٹوا سکتا ہے، وہ چاہے تو دوستوں سے کٹوا سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ یاد رکھیے، یہ رشتہ داری والا معاملہ، خاندان والا معاملہ ایسا ہے جس کی جزا اور سزا اللہ دنیا میں نقد دیتا ہے، اور یہ سزا اور جزا وہ دیتا ہے جو صرف ظاہر کو ہی نہیں دیکھتا، ظاہری طور پہ اس کا سارے رشتہ داروں سے رویہ بہت اچھا ہے، وہ رب ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر کو بھی دیکھتا ہے، اس کا اندر بھی ٹھیک ہے یا اندر گندا ہے۔ اس لیے یاد رکھے رشتہ داری کے بارے میں، اگر دنیا کی زندگی ہم سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کاروبار ٹھیک رہے، میرے بچے ٹھیک رہے، رشتہ داروں پہ زیادتی نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم مسلمانوں کی جو تربیت ہے وہ یہ کی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے
شیطان ہمارے دل میں دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اس میں تو مسلمانی ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ رشتہ دار اگر تمہارا کافر بھی ہے، بے دین ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی ہے آپ کا رشتہ دار، تو اسلام میری اور آپ کی تربیت یہ کرتا ہے پھر بھی آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے بارے میں بڑا نرم لہجہ اختیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ مشورہ لیتے مکہ والوں کے بارے میں، جس کا مشورہ نرم ہوتا تھا آپ اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ صحابہ کئی دفعہ بول بھی پڑتے تھے، اللہ کے حبیب آپ ہمیں چھوڑیں، ان مکہ والوں نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے، کون سا ظلم ہے جو انہوں نے آپ پہ نہیں ڈھایا، پھر بھی آپ ان سے نرمی والا سلوک کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہارا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ سنا اونچی آواز میں، سارے صحابہ جمع ہیں، آپ نے اونچی آواز میں ان کو خطاب کیا اور آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ بات غور سے سنو، ان ولی اللہ و صالح المؤمنین، اس دل میں کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے کوئی نرمی نہیں، اس دل میں پیار یا اللہ کا ہے یا ایمان والوں کا ہے۔ ہاں جو مکہ والوں سے میں نرم سلوک اختیار کرتا ہوں وہ ایک بات ہے کہ انہم آل ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے، بھلے انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، جس نے میرا نام لیا انہوں نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، بھلے انہوں نے میری بیٹی تک کو شہید کر دیا۔ کون سا چوک ہے مکہ کا جس چوک میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر نہیں برسائے، سارے ظلم اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی انہم آل ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے۔ آج کل باپ کے خاندان کا کوئی ہے حیا؟ یہ چچا ہے، یہ تایا جان ہے، جب بھی دل سے کوئی بات نکالے گا تو آگ ہی نکالے گا۔ ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ یہ گندے جراثیم چھوڑ کے گیا، اس کی سوچ یہ ہے کہ باپ کا خاندان جو ہے نا یہ شریکہ برادری ہوتا ہے، چچا کی اولاد، تایا کی اولاد، یہ شریکہ برادری، یہ ہندو کی سوچ ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سوچ نہیں دی، نہ یہ تربیت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ریشمی قمیص دی، پکڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب یہ قمیض آپ نے مجھے دی ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں یہ ریشم مردوں پہ حرام ہے اور ایسا لباس وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، تو آپ نے مجھے بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا، عمر میں نے کون سا آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ خود پہن لیں، کسی کو تحفہ دے دو۔ بخاری شریف میں لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاہی قمیض تحفے میں دی، کس کو؟ اپنے کافر بھائی کو۔ کافر بھائی کدھر رہتا ہے؟ مکہ میں رہتا ہے۔ ایک بندے کو تیار کیا، کہا مکہ میں جاؤ، ادھر میرا بھائی ہے، اس کو جا کے بتانا کہ آپ کے بھائی عمر نے آپ کو تحفہ دیا۔ مجال ہے اپنے بھائی کو ہم تحفہ دینا جانتے ہیں، ہر بندے کو، کسی کو نہیں ہم نے چھوڑا تحفے، مولوی کو ہم نے تحفے دیے، پیر کو ہم نے تحفے دیے، دوستوں کو ہم نے دیے، محلے داروں کو ہم نے دیے، نہیں دیے تو اپنے خون کے رشتہ داروں کو نہیں دیے۔ ان سے وہی ہندوانہ رنجشیں، ہندوانہ دشمنییں، عداوتیں، شریکہ برادری، وہی ہندو کا جراثیم آج بھی
مسلمانوں کے، پاکستانی مسلمانوں کے رگوں میں پھر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، کسی کا کچھ نہیں جائے گا جب تک اللہ کی مہلت ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ سارے ہی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی تو کوئی بھی ساتھ نہیں رہے گا۔ سیانے کہتے ہیں اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ شاید تجھے زام ہو، فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے اگر چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے خاندان والوں کو چین سے جینے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ، جو آدمی دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک اللہ اس کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے، اور دوسرا اللہ پاک اس کو رزق وافر عطا کرے۔ ذمہ دارے میں، فصلوں میں سب سے زیادہ اگر تو چاہتا ہے تیری ایوریج آئے، سب سے زیادہ مال تیرے پاس آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کام تم کرو، دونوں اللہ کرے۔ اور مستدرک حاکم میں، یہ تو بخاری شریف میں، مستدرک حاکم اور ابن حبان میں میں نے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا مکتوب فی التورات، یہ بات تو تورات میں بھی لکھی ہوئی کہ جو آدمی پسند کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، بیماریاں اس کے گھر سے نکل جائیں، غربتیں اس کے گھر سے نکل جائیں، وہ ایک کام کرے اللہ دونوں کرے گا۔ ایک کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، خاندان سے اچھا سلوک کرے۔ باپ کا خاندان ہے، ماں کا خاندان ہے، ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، اللہ پاک اس کے گھر کی غربتیں بھی ختم کر دے گا، بیماریاں بھی ختم کر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کی، آپ نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي، رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے جو آپ سے ملا رہا ہے آپ اس سے ملائیں۔ ہمارے ہاں تو خیر یہی چلتا ہے، جی کو جی ہے جی، جو مجھ سے سلام لے گا میں اس کو جواب دے لوں گا قاری صاحب، جو مجھ سے ایک دفعہ سلام نہیں لینا چاہتا میں 10 دفعہ نہیں لینا چاہتا، میں کون سا اس سے لے کے کھاتا ہوں۔ ہمیں تو خیر بڑی باتیں آئی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو میں رشتہ داری ملانا نہیں کہتا۔ ہمارے کاغذوں میں شاید یہ بھی ہو، لیکن جس رشتہ داری ملانے سے بیماریاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق وافر ہوتا ہے، غربتیں دور ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے بھی وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا قطعت وصلها، جب آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق کاٹنے میں لگا رہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا، تم مر گئے میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تم نہ آنا، وہ جینا مرنا ختم کر رہا ہے، آپ پھر بھی غلطی اس کی ہے، معذرت آپ کریں، وہ کاٹنے میں لگا رہے، وہ معاملات کو الجھانے میں لگا رہے، آپ سلجھانے میں لگے رہے، وہ توڑنے میں لگا رہے، آپ ملانے میں لگے رہے۔ اور جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی تھی۔ علی پاک کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ایک باپ جانتا ہے اس کو اپنی بیٹی کے گھر کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا علی 3 نصیحتیں یاد کر لو، سل من قطع کا، تیری دنیا کی زندگی چین سے ہو جائے گی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے تعلق کاٹے، آپ نے نہیں کاٹنا، آپ نے اس سے ملانے کی کوشش کرنی۔ آتی من حرمک، تیرا رشتہ دار تجھے ضرورت کی چیز نہیں دیتا، تیری خوشی غمی پہ نہیں آتا، لیکن علی اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو تو نے نہ نہیں کرنی، تو نے اس کی خوشی میں کانٹے نہیں بکھیرنے، تو نے اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے کیا کی؟ واعف عمن ظلمک، علی تیری رشتہ داری فرشتوں سے نہیں ہے، تیری رشتہ داری انسانوں سے ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے بھول نہ ہو۔ واعف عمن ظلمک،
اگر تیرا رشتہ دار زیادتی کر بیٹھے تو تو نے اس کو معاف کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ حوصلہ ایسا ہے رشتہ داری کے بارے میں، اس حوصلے کی جزا بھی اللہ دنیا میں نقد دیتا ہے۔ حوصلہ کرے رشتہ داروں کے بارے میں، بڑا دل رکھے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے تو کسی پہ ظلم نہیں نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ اپنا خون، اپنے بھائی مار مار کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام ساری رات کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا۔ یہ ظلم زیادتی کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے۔ میرے صاحب، کوئی بھی سونا بھٹی کے بغیر تیار نہیں ہوتا۔ اگر تجھے رشتہ داروں میں کی طرف سے دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، تو سمجھ جا میرا اللہ تجھے سونا بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے حوصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے برداشت پیدا کر، حوصلہ پیدا کر۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ، انہوں نے ظلم کی کیسے اخیر کی۔ اگلے دن آئے، دیکھا قافلے والوں نے نکالا ہوا ہے، دور سے ہی غصے میں آ گئے، یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے، یہ غلام تم لے جاؤ، ہمیں پیسے دو۔ ایسا گندا غلام ہم نہیں رکھتے۔ اپنے سگے بھائی کو چند چاندی کے کھوٹے سکوں کی خاطر بیچ دیے۔ اللہ نے ان کو کھوٹے سکے کہا۔ خون اپنا ہوتا ہے، دولت پرائی ہوتی ہے۔ دولت کس کے پاس رکی ہے میرے صاحب؟ اپنے تو کبھی بھی پھر زندگی کے کسی موڑ پہ کام آ ہی جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دولت انسان کے کام نہیں آتی۔ اپنے بھائی کو بیچ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام حوصلہ، صبر، برداشت۔ اللہ جس کو دنیا میں عزت دینا چاہے، پھر اللہ اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اللہ اس کو صبر بھی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر کو سلام پیش کیجئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو یہ بھی نہیں بولا کہ یہ مجھے بیچنے والے میرے بھائی ہیں، صبر کر گئے۔ اللہ پاک نے داڑیوں والی دیہاتی زندگی سے نکالا، پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کے بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا، اور ادھر پھر کئی سال گزر گئے، کئی سال۔ اور یوسف علیہ السلام نے کئی سالوں میں بھی کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر اخیر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے شاہی گھر سے نکلوا کے جیل میں بند کروا دیا، کہ جیل کی جب دکھ بھری زندگی شروع ہوتی ہے، پھر بندے کو بڑی پرانی داستانیں یاد آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جیل میں بھی یوسف علیہ السلام کو کئی سال گزر گئے۔ کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لینے لگا دیتے ہیں، میرے بھائی کو تم کیا جانو، بڑا بھائی یوں کر رہا ہے، چھوٹا یوں کر رہا ہے، چچا یوں کر رہا ہے، تایا یوں کر رہا ہے، ماموں یوں کر رہا ہے۔ اور یہ ہماری داستانیں سب کچھ کر کے بھی آخر میں کہتے ہیں میرا تو صبر ہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر کو سلام پیش کیجئے، اتنے سالوں میں بھی انہوں نے کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا تھا۔ کسی کے سامنے شکوہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ 90% سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جن کو ہماری مصیبت سے کوئی سروکار نہیں۔ کئی تو ہماری مصیبتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ہے، اس سے یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ دیکھ پھر اللہ اس حوصلے کی، اس صبر کی جزا اللہ دنیا میں نقد دیتا ہے۔ نقد اللہ نے کیسے دی؟ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اللہ تیری اولاد کو بھی بادشاہ بنا دے گا، تیرے گھر کو اللہ شاہی گھر بنا دے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بارے میں حوصلہ پیدا کر، صبر کر، برداشت پیدا کر، وگرنہ یاد رکھیے
رشتہ داروں کے معاملے میں اگر اللہ جزا نقد دیتا ہے تو سزا بھی نقد دیتا ہے۔ اس وقت تو وقتی طور پہ تو بھائی بڑے خوش تھے کہ ہم نے یوسف کو باپ کی محبت سے جدا کر دیا ہے، ہم کیس جیت گئے۔ میرے صاحب، رشتہ داروں سے بندہ کیس نہیں جیتتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کی جنت ہوتی ہے۔ یہ سبز باغ وہ دکھاتا ہے، اس کے سبز باغ اور جنت حقیقت میں جنت نہیں ہوتی، وہ اصل میں تباہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی کو مار دے، اس کی وراثت تیرے حصے میں آ جائے گی، یتیم بھتیجے کو مار، اس کے مال کا مالک بھی تو بن جائے گا۔ یہ شیطان کے سبز باغ ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں سبز باغ نہیں ہوتے، وہ تباہی ہوتی ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا۔ میرے صاحب، اس کی سزا اللہ نے دنیا میں ایسے نقد رکھی ہے، رشتہ دار خون پہ ظلم کرنے والے پیغمبر کے گھر والے بھی ہوں، اللہ دنیا میں نقد سزا اتار دیتا ہے۔ دیکھ، جنہوں نے یوسف بھائی پہ ظلم کیا ان کے گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا۔ اور میرے صاحب، لمحہ لگتا ہے لمحہ، ہیرو سے ہم کئی زیرو ہوتے دیکھے، کئی بیماریوں سے ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھے۔ ایسی ایسی بیماری اللہ لگا دیتا ہے، دولت ہوتی ہے، ڈاکٹر تو علاج ہی کر لیتے ہیں، تیرے رشتہ دار، ماں باپ، بڑا بھائی تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا ہی سکتا ہے، تیری تکلیف نہیں تقسیم کر سکتا، تکلیف تجھے ہی جھیلنا پڑے گی۔ دیکھ، گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا، بچے پتے کھاتے ہیں، درختوں کی جڑیں چباتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا مصر کا ایک نیا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا سخی ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹو مصر کا نیا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا سخی آدمی ہے، وہ تو سوالیوں کو بھی خالی نہیں لٹاتا، تم نے سوالی بن کے نہیں جانا، تمہارے پاس تو پیسے دولت ہے، تم پیسوں سے غلہ لے کر آؤ، بوریے اٹھاؤ، جاؤ بوریے لے کر۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پہنچے، رب کا قرآن کہتا ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ کون بن گیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی آ گئے، مجھے مار مار کے کنویں میں پھینکنے والے میرے بھائی آ گئے، مجھے غلام بنا کے بیچنے والے میرے بھائی آ گئے۔ اور اسی انتظار میں بیٹھنے والوں، کبھی تو میری داڑھ کے نیچے آئے گا، پھر اس کی نسلوں کو بھی سبق سکھا دیں گے۔ دیکھ، یوسف علیہ السلام چاہتے ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ان کے پاس آسمان کا نوری علم تھا، نوری علم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں سکھاتا، یہ نوری علم تجھے مجھے ظالم رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھ، یوسف علیہ السلام نے پہچانا، اپنے ملازموں کو کہا یہ شاہی مہمان آئے ہیں، ان کی شاہی مہمان نوازی کرو، شاہی مہمان نوازی کیجیے، کہا ان کے بوریے غلے سے بھر دو، بوریے غلے سے بھر دیے گئے۔ غلام پیسے لے کر آیا، یہ پیسے بھی لے کر آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ وہی پیسے جن کی خاطر انہوں نے اپنا بھائی بیچ دیا تھا، یہ پیسے بھی ان کے کام نہیں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے پیسوں کا کیا کرنا ہے، ان کو ان کے پیسے بھی واپس کر دو۔ گھر جا کے باپ کو کہتے بابا وہ واقعی بڑا اچھا بادشاہ ہے، دیکھ اس نے ہمیں غلہ بھی واپس دیا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر آئے، پھر غلہ دیا، پھر آئے، باتوں باتوں میں واقفیت ہونے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے ہو تمہارا کوئی بھائی یوسف تھا اور تم اس سے کیا سلوک کرتے تھے؟ اب آنکھ کھلی کہ یوسف کی داستان اور کب سے کہانی ختم، اور مصر کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ تڑپ اٹھے، کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کتنا سادہ تعارف کرایا ہے، تو جتنی مرضی شان والا ہو جائے، جتنی بڑی کرسی تیرے پاس آ جائے، کتنی بڑی عزت تجھے مل جائے، بھائی کے لیے تو بھائی ہوتا ہے،
ماں باپ کے لیے تو ایک بیٹا ہی ہوتا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے تو ایک رشتہ دار ہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور دنیا کے بادشاہ بھی ہیں، لیکن تعارف اپنے بھائیوں کو کیا کروا رہے ہیں؟ ہمارے نام کے ساتھ تو 10 القابات نہ لگے ہم ناراض ہو جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا یوسف، ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی کہاں اٹھے؟ یوسف مصر کا بادشاہ، آج تو پھر وہ ہم سے چن چن کے بدلے لے گا، آج ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، او میرے بھائیو ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارے ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، تم نے مجھے رلایا، میرے باپ کو اتنا رلایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، ظلم بہت بڑا تم نے کیا، لیکن پھر بھی تم میرے بھائی ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے صاحب آخری بات اور بات ختم، جس نے بھی دنیا میں عزت پائی ہے اس کے رشتہ داروں نے اس سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عزت والا کائنات میں نہیں آیا۔ جبریل امین آپ کو معراج کی رات بیت المقدس میں لے کر پہنچے، تمام انبیاء رسولوں کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا آج سے پہلے آپ اپنی امت کے امام تھے، آج سے اللہ نے آپ کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں آیا، آپ کے رشتہ داروں نے بھی کو آپ سے اچھا سلوک تو نہیں کیا۔ کون سا مکہ کا چوک ہے جس چوک میں انہوں نے آپ پہ پتھر نہ برسائے ہو؟ حتیٰ کہ اب تو انہوں نے اخیر ہی کر دی۔ آپ کے رشتہ داروں نے کہا اب کہانی ختم کرو، کتنی دیر تک ہم اس کو برداشت کریں گے؟ اب ان کا سر کاٹو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جس کو اللہ کھڑا کرنا چاہے ساری کائنات مل کر اس کو گرا نہیں سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نکلے، صدیق کو ساتھ لیا۔ صدیق کہتے ہیں بیت اللہ پہ آپ آخری نگاہ ڈال رہے ہیں، زاروں کے تار ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے گھر دل نہیں چاہ رہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، تجھ میں میں نے بچپنا گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، 50 سال گزارے ہیں۔ او پردیس میں رہ کے کاروبار کرنے والوں، پردیسی لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اپنے وطن کی محبت کیا محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سسکیے لے لے کے رو رہے ہیں، اللہ کے گھر دل نہیں چاہ رہا تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن کیا کروں میرے خاندان والے مجھے رہنے نہیں دے رہے، اگر وہ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے میں کبھی نہ نکلتا۔ چند سالوں کے بعد پھر اللہ نے آپ کو کیسی عزت دی، فاتحانہ حیثیت سے 12,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ میں آ گئے۔ مکہ کے سارے لوگ قیدی بن کے سامنے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے، چوکھٹ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، صحابہ نے اپنی تلواریں میانوں سے نکالی ہوئی ہیں، سارے مکہ والوں کو گھیرا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، آج ان کی ہم ہڈیاں توڑیں گے، آج ہم ان کی بوٹیاں بنائیں گے۔ ذرا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فیصلہ سن لیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے فرمایا مکہ والو تمہارے ظلم کی ساری داستانیں مجھے یاد ہیں، لیکن آج میں تمہیں جج بناتا ہوں، تم فیصلہ کرو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ چند ایک سردار بولے آپ کریم، آپ کا باپ کریم، آپ کا دادا کریم، کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائے۔ انہوں نے کرم کا نام لیا، میرے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو برسائے، آپ نے فرمایا مکہ والو تمہاری اور میری مثال
میرے بھائی یوسف کی طرح ہے. یوسف کے بھائیوں نے بھی ظلم کی اخیر کر دی تھی، کسر تو تم نے بھی نہیں چھوڑی، لیکن میں پھر بھی تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اور مکہ والو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم اسلام قبول کرو میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. آپ واقعتاً وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. رشتہ دار بھلے آپ کے خون کے پیاسے ہی تھے، ان کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور آپ نے فرمایا مکہ والو اسلام قبول کرو میرا رب بھی تمہیں معاف کرے گا. آپ نے معافی کا اعلان کیا کیا؟ سارے مکہ والے اسلام کو قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو میرے صاحب رشتہ داروں کے بارے میں کچھ نرمی اختیار کرو، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر سختی کریں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اپنا نقصان ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے رشتہ داروں میں پیار محبت والی فضا پیدا فرمائے.